بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ اور میں اللہ تبارک و تعالی سے خوب دعا اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ سبھی لوگوں کو خوش سلامت اور آباد رکھے۔ پیارے دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ تو آج کی اس والی ویڈیو میں ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا اور ان کی کیا کیا کرامتیں ہیں، اور ان کا ایک مختصر سا واقعہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور واقعہ پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ ضرور سے کر لیجئے گا۔ دوستو، یہ بات ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے زمانے کی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ غوث اعظم کے والد، جن کا نام حضرت عبدالصالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کا پورا نام حضرت عبدالصالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ پیارے دوستو، تو آپ روزے کی حالت میں ایک نہر کے کنارے سے گزر رہے تھے۔ تبھی اس نہر میں ایک سیب اچھا خوب موٹا تیر کر آ رہا تھا۔ پیارے دوستو، حضور غوث اعظم کے والد نے جب اس سیب کو دیکھا، آپ کی نظر جب اس سیب پر پڑی تو آپ کو وہ کافی پسند آ گیا، اور آپ نے سوچا کہ آج رات میں افطاری اسی پھل اسی سیب سے کروں گا۔ پیارے دوستو، اتنا سوچنا تھا، حضرت غوث اعظم کے والد نہر میں اتر گئے اور اس سیب کو پکڑ لیا، اور اس کو لے کر کے اپنے گھر لے آئے، اور سوچا کہ افطاری کے وقت اس کو کھا لوں گا، اسی سے روزہ کھول لوں گا۔ پیارے دوستو، جب افطاری کا وقت ہوا، حضرت غوث اعظم کے والد صاحب نے اس سیب کو کاٹ کر کے کھا لیا اور روزہ کھول لیا۔ کچھ دیر بعد عشاء کی نماز کے بعد جب غوث اعظم کے والد صاحب لیٹ رہے تھے، تب ان کے دل سے یہ آواز آئی کہ اے عبدالصالح، تم نے یہ سیب کھا تو لیا، لیکن تم کو کیا یہ معلوم ہے کہ اس سیب کا مالک کون ہے؟ اس سیب کو تم نے کھا تو لیا، لیکن تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے کہ اس سیب کو تم نے کس سے پوچھ کر کے کھا لیا؟ اس سیب کو کھانے سے پہلے تم نے اس کے مالک کی اجازت لی یا نہیں؟ ایسی آوازیں آپ کے دل سے آنے لگی۔ تب غوث اعظم کے والد نے اس پہ غور کیا تو ان کو کافی حیرت ہوئی کہ میں نے آخر یہ کیا کر دیا؟ میں نے بنا اجازت کے سیب کیسے کھا لیا؟ اب آپ کا دل نہیں مان رہا ہے، آپ کو نیند بھی نہیں آ رہی، آپ خوب کانپنے لگے اور پریشان ہو گئے۔ تبھی آپ کے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ اے عبدالصالح، جہاں سے تم کو یہ سیب ملا تھا وہاں پر کل صبح چلے جانا، اور اس کے مالک کو تلاش کرنا، اور اس سے جب تک تم معافی نہیں مانگو گے، اللہ تبارک و تعالی بھی تم کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، پھر اگلے دن صبح کو غوث اعظم کے والد حضرت عبدالصالح موسیٰ جنگی دوست اس نہر کے پاس جاتے ہیں، اور چلتے چلتے ایک باغ کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، جس باغ میں اس سیب کا پیڑ تھا، جہاں سے وہ سیب گر کر کے نہر سے تیرتے ہوئے غوث اعظم کے والد کے پاس آ گیا۔ اس باغ کے پاس پہنچنے کے بعد اس باغ میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آخر اس باغ کا مالک کون ہے، اس باغ کا مالی، اس باغ کا پالنہار کون ہے؟ پیارے دوستو، وہاں پر موجود لوگوں نے ایک شخص کے طرف اشارہ کیا جو غوث اعظم کے نانا جان تھے۔ پیارے دوستو، ان کا نام حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت غوث اعظم کے والد اس مالک کے پاس چلے گئے، یعنی کہ غوث اعظم کے نانا جان کے پاس چلے گئے۔ ابھی ان کے بیچ کوئی بھی رشتہ کنیکشن نہیں تھا، دونوں نے ایک دوسرے کو پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ پیارے دوستو، تب غوث اعظم کے والد حضرت غوث اعظم کے نانا جان سے سوال کرتے ہیں کہ اے مالک، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی پرمیشن، آپ کی اجازت کے بغیر نوش فرما لیا، یعنی کہ میں نے اس سیب کو کھا لیا ہے۔ ابھی آپ مجھ کو معاف کر دیجئے، میرا دل نہیں مان رہا، اس سیب کو میرا دل قبول نہیں کر رہا۔ پیارے دوستو، حضرت غوث اعظم کے نانا جان بھی اپنے وقت کے کافی بڑے بزرگ اور ولی تھے۔ پیارے دوستو، یہ بات آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سرکار غوث پاک کے گھر میں تمام لوگ ولی تھے۔ آپ کے والد بھی ولی تھے، آپ کی نانی بھی ولی تھی،
اور آپ کی ماں بھی ولی تھی، آپ کے نانا بھی ولی تھے۔ آپ ذرا غور کریے، جب گھر میں سبھی لوگ ولی ہوں گے تو بچہ بھی ایک ولی ہی پیدا ہوگا، اور بچہ پیدا بھی کون ہوا؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولیاء سے افضل بنا دیا، اور یہ فرما دیا کہ جس بھی ولی کے کندھے پر غوث اعظم کا پیر نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، ابھی ہم اپنے موضوع کے اور بڑھتے ہیں اور آپ کو اس کے آگے کا واقعہ بتاتے ہیں۔ دوستو، اتنا سننا تھا تو غوث اعظم کے نانا جان غوث اعظم کے والد کی پیشانی میں نظر کرتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ ایک ولی کامل ہے۔ پیارے دوستو، جب یہ پہچان لیا آپ کے نانا جان نے، تب آپ نے غوث اعظم کے والد کو ایسے ہی چھوڑنے کا نہیں سوچا، بلکہ ان سے ایک شرط رکھی کہ میں تم کو تبھی معاف کروں گا جب تم میرے باغ کی رکھوالی کرو گے۔ پیارے دوستو، اور رکھوالی بھی ایک دو دن نہیں، ایک دو ہفتہ نہیں، ایک دو مہینے بھی نہیں، ایک دو سال بھی نہیں، بلکہ پورے 12 سال کی شرط رکھی۔ اب سرکار غوث پاک کے والد صاحب وہاں پر کیا کرتے؟ بیچارے بہت ہی آشودہ تھے اور ان کا دل بھی نہیں مان رہا تھا، اسی لیے آپ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور 12 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ پیارے دوستو، 12 سال کے بیچ کے وقت میں حضرت غوث پاک کے نانا جان کے ایک مہمان ان کے باغ میں ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو سرکار غوث پاک کے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی، حضرت عبدالصالح سے یہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ اس باغ میں سے کوئی اچھا سا فروٹ، کوئی اچھا سا پھل جو کافی میٹھا اور عمدہ ہو وہ لے کر کے آ جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت عبدالصالح باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اچھے پھل لے آتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب ان پھل کو وہ مہمان نوش کرتے ہیں اور غوث پاک کے نانا جان کھاتے ہیں، تب وہ کہتے ہیں کہ اے عبدالصالح، تم یہ کیسے پھل لائے ہو؟ یہ تو بہت کھٹے ہیں، ان میں تو کوئی مٹھاس کا نام و نشان نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت غوث پاک کے نانا جان حضرت غوث پاک کے والد سے کہتے ہیں کہ تم میرے باغ میں کتنے عرصے سے رکھوالی کر رہے ہو، کیا تم کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کون سا پھل اچھا ہوتا ہے، کون سا پھل میٹھا ہوتا ہے اور کون سا پھل کڑوا ہوتا ہے؟ پیارے دوستو، اتنا سننا تھا تبھی غوث پاک کے والد حضرت عبدالصالح حضرت عبداللہ سومئی سے کہتے ہیں کہ اے مالک، میں آپ کے باغ میں برسوں سے رکھوالی کر تو رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے آپ کے باغ سے ابھی تک کوئی بھی پھل چکھا نہیں ہے، کسی پھل میں میں نے ابھی تک منہ نہیں لگایا۔ پیارے دوستو، یہ ہے غوث پاک کے والد، ان کا تقویٰ دیکھیے، ان کی پرہیزگاری دیکھیے کس قسم کی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں کہ اے عبدالصالح، تم نے پھل کیوں نہیں چکھا، کوئی سا پھل کیوں نہیں کھایا؟ اتنا سننا تھا تب حضرت غوث پاک کے والد کہتے ہیں کہ ایک سیب کھانے کی وجہ سے مجھے 12 سال رکھوالی کرنے پڑ رہی ہے، اگر میں اور پھل فروٹ کھا لیتا تو سوچئے میرا حشر کیا ہوتا۔ پیارے دوستو، آج کل کا ماحول تو ایسا ہے کہ بھائی بھائی کا حق مان لیتا ہے اور اس کو بالکل بھی افسوس نہیں ہوتا۔ خیر، ہم اپنے واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اتنا سننا تھا تب حضرت غوث پاک کے نانا جان کو حضرت غوث پاک کے والد پر ترس آ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتے ہیں اب تم میرے باغ میں سے جتنے چاہو اتنے پھل کھا سکتے ہو، جتنے چاہو اتنے پھل اپنے گھر بھی لے جا سکتے ہو۔ پیارے دوستو، پھر حضرت غوث پاک کے والد اپنا پورے 12 سال مکمل کرتے ہیں اور پورے 12 سال تک باغ کی رکھوالی کرنے کے بعد حضرت غوث پاک کے نانا جان سے اجازت مانگتے ہیں کہ اب آپ مجھ کو معاف کر کے مجھے آزاد کر دیجئے تاکہ میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ پیارے دوستو، اتنا سننا تھا تب غوث پاک کے نانا جان کہتے ہیں اے عبدالصالح، میں تم کو ابھی معاف نہیں کروں گا، میری ایک اور شرط، ایک اور ڈیمانڈ ہے جس کو تمہیں پورا کرنا ہوگا، تبھی میں تمہیں معاف کروں گا۔ پیارے دوستو، حضرت عبدالصالح کہتے ہیں کہ اے مالک، بتائیے آپ کی کیا شرط ہے، میں اس کو بھی پوری کر دیتا ہوں۔ حضرت غوث پاک کے نانا جان کہتے ہیں کہ اے عبدالصالح، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے۔ پیارے دوستو، غوث پاک کے نانا جان کہتے ہیں اے عبدالصالح، تم کو اس میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، پھر میں تم کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا۔ اتنا سننا تھا تو غوث اعظم کے والد بھی کیا کرتے، معافی چاہیے تھی اسی لیے حامی بھر دیے اور نکاح کی تیاری کرنے لگے۔
حضرت غوث پاک کے والد کا جب نکاح ہو گیا، تب آپ جب اپنی جوزائے محترمہ سے ملتے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی صحیح تھے، ان کے پیر بھی ٹھیک تھے، وہ آنکھوں سے دیکھ بھی پا رہی تھی، زبان سے بول بھی پا رہی تھی۔ تبھی آپ فٹافٹ سے بھاگ کر کے الٹے پاؤں کمرے سے باہر آ جاتے ہیں اور غوث پاک کے نانا جان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مالک، اے میرے سسر، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، آپ نے تو اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی ساری چیزیں بتائی تھی، اس میں اتنی ساری خامیاں بتائی تھی، کوئی سی خامی آپ کی بیٹی کے اندر موجود نہیں، بلکہ وہ تو کافی حسن و جمال والی ہے۔ تو غوث پاک کے نانا جان کہتے ہیں، اے عبدالصالح، میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، اسی لیے میں نے ان کو نابینا بتا دیا، اور میری بیٹی نے اپنے پیر سے کوئی غلط جگہ نہیں گئی، اسی لیے میں نے اس کو لنگڑی بتا دیا، اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کیا، اسی لیے میں نے اس کو لولی بتا دیا۔ پیارے دوستو، یہ ہوتا ہے تقوی اور پرہیزگار، دونوں ولیوں کا آپ نے یہاں پر واقعہ سن لیا ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی غوث پاک کے نانا جان، حضرت عبدالصالح غوث پاک کے والد۔ پیارے دوستو، حضرت عبدالصالح بھی ولی کامل تھے، حضرت عبداللہ صومعی بھی ولی کامل تھے، اور آپ کی والدہ بھی ایک ولیہ تھی۔ تبھی تو جب ان کا ملن ہوتا ہے تو بیٹا بھی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی عبدالقادر جیلانی غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز سے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے اور پیارا سا کمنٹ کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔